Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم اور برادران عزیز، جامع مسجد ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ و جامعہ شمس العلوم کے سالانہ امتحانات کے مبارک نتائج کا جس بے چینی کے ساتھ اس ادارے کے نونہال بچوں کو انتظار ہے، ان نتائج کے اعلان میں مجھے یہاں کے امام و خطیب میرے میزبان حضرت مولانا مفتی علی صاحب دامت برکاتہم نے حائل کر دیا۔ اپنی سعادت کے ان مبارک لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے آپ حضرات سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نونہال بچوں کی کل روز قیامت میں سفارش
میرے حق میں بھی قبول فرما لے، اور آپ تمام شرکائے مجلس بھی اسی تمنا کو ان بچوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ کل قیامت کے دن حاملین قرآن میں جب اٹھ رہے ہوں تو اپنی سفارش میں آپ شرکائے مجلس کو بھی یاد کریں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے نونہال بچوں کو دل کی اتح گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مبارک محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ امتحان کا زمانہ مشکل زمانہ ہوتا ہے اور اس میں جان جھونک دینے والی محنت کا اساتذہ کرام بچوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھیں، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم ان سے اس درخواست کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنی سفارش میں یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ کون کون یاد رکھے گا بھائی؟ زور سے بولیں، ہم یاد رکھیں گے، اور زور سے بولیں بھائی۔ اور نمازی حضرات جن سے سفارش چاہتے ہیں تو کہہ دیں بھائی ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو بولو بھائی سب کو یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نونہال بچوں سے آپ کی مسجد کے نمازی راضی ہیں، ورنہ عام طور پہ مسجد میں چھوٹے بچوں کا مدرسہ جہاں قائم ہوتا ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ نمازی حضرات تھوڑا ان بچوں کی بچپن کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور کئی جگہوں پر یہ شکوہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی مدرسے کے بچے مسجد کو بڑا خراب رکھتے ہیں، شور کرتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے تمام بزرگوں نے آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی ان کے مطالبہ ادب پر پورا اترنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ یعنی مسجد کے ادب کا پورا خیال رکھنا ہے، مسجد میں آنا ہے ادب کے ساتھ، بیٹھنا ہے ادب کے ساتھ، نماز ادا کرنی ہے ادب کے ساتھ، اور اسی ادب کے ساتھ اپنی کلاسوں میں واپس لوٹ جانا ہے۔ مجھے آپ کے بزرگوں سے، آپ کے بڑوں سے اس مسجد میں کوئی شکایت سننے کو ملے یا نہ ملے؟ بولو، زور سے بولو، ملے، اور زور سے نہ ملے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ شرارتیں کرتے ہو، تبھی اب وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے، یہی بول رہے ہو نا؟ یا شرارتیں نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا تھوڑی بہت شرارتیں؟ آئندہ مسجد میں ادب احترام کے ساتھ آنا ہے، اور آپ کے بزرگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو برداشت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو برداشت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ تو تھی میری بچوں سے تھوڑی سی وہ بات جو میں چاہتا تھا کہ یہ میری طرف متوجہ رہیں، ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبارک مجلس کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بکھرے بکھرے نہ بیٹھے رہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے حضرات تھوڑا بکھرے بکھرے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ ادب و احترام کے ساتھ کہ بالکل ماشاءاللہ میرے کہنے سے پہلے ہی آپ نے جڑ لیا، یہ جڑ کے بیٹھنے سے انشاءاللہ بات کرنے میں کہنے والے کو بھی سرور آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھی اس مبارک مجلس کو اپنی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی ازل کی کتاب میں مہینوں کو 12 طے کر دیا تھا۔ منہا 4 حرم، ان مہینوں میں سے احترام والے مہینے بھی ازل سے ہم نے طے کر دیے۔ ذالک الدین القیم، یہ طے شدہ فیصلے اللہ تبارک و تعالی کا مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مبارک مہینوں میں
ہم نے تم سے تقاضا کیا ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو طلب نہ کرنا۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، مشرکوں سے لڑو، جہاد کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے اکٹھا ہو کر تمہاری جانوں کے درپے ہو جاتے ہیں، تو تم نے بھی میدان جہاد میں اتر کر ان سے قتال کو بجا لانا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے خالق ہیں، سال و ماہ کے خالق ہیں، ایام و گھنٹوں کے خالق ہیں، منٹ اور سیکنڈز کے خالق ہیں، ملی سیکنڈ کے بھی اور لمحوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں۔ سارا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انی انا الزمان، کہ زمانہ تو میں ہی ہوں، وقت تو میرے ہی قدرت میں ہے۔ زمانے کو کبھی برا نہ کہا کرو، فلا تسبوا الزمان، زمانے کو کبھی گالی نہ دیا کرو، وقت کو کبھی برا نہ کہا کرو۔ ان اوقات میں، ان زمانوں میں جو تقسیم ہم نے نیکیوں کی ہے، فضیلت کے اعتبار سے ایام کو، راتوں کو، دنوں کو ہم نے مقرر کیا ہے، یہ سارے ہماری تقسیم شدہ معاملہ ہے۔ باقی زمانے تو سارے ہی ہمارے ہیں، اور ہم ہر زمانے میں ہر انسان کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب زمانہ میرا، خالق و مالک میں، دست قدرت میری، بادشاہت میری، ہر زمانے میں دی جانے والا حکم میرا، اس میں فضیلت، انعام اور کمی کوتاہی، زیادتی میری طرف سے، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم زمانے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ زمانے کے خالق کو ڈھونڈو، اور اس زمانے کے خالق و مالک سے اپنے رب کو بحال کرو۔ اور رب کہاں ملتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، تو آپ ساری انسانیت سے کہہ دیجئے کہ میں ساروں کی شہرت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب مجھے پکارنے والا سچے من کی پکار کے ساتھ پکارتا ہے، اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو میں ان کی دعوت کو جواب بھی دیتا ہوں، اور جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو ان کے من کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اور ان کی باتوں کا جواب بھی انہیں دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی زمانوں کی تقسیم کے بغیر، ایام اور سال کی تقسیم کے بغیر، ہر آن ہر لمحے اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بس یہ فضیلت کی چند راتیں ہیں، یہ انعام و فضل کے بہانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں اہل ایمان کو اپنی ایمان کی تر و تازگی کے لیے، اعمال کی کثرت اور اعمال میں برکت کے حصول کے لیے کچھ زمانوں کو اللہ تعالی مقام عطا فرماتے ہیں۔ انہی زمانوں میں سے ایک ماہ شعبان المعظم کی درمیانی شب ہے، جسے لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ البراءہ، شب براءت، شب مغفرت، شب رحمت اور شب تقسیم رزق، ان سارے عنوانات کو آپ اس رات کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ یوں تو یہ رات آنے والے ہماری پاکستانی کیلنڈر کے مطابق آنے والی کل بروز منگل کو انشاءاللہ العزیز ہوگی، تقریباً 7 مارچ ہوگی کل تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو آج یہاں مل بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کو بھی، ان مبارک لمحات کو بھی نہ جانے ہمارے لیے برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے حصول کا نہ جانے ذریعہ بنا دیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو انتہائی طلب اور جستجو کے ساتھ آج کی اس مبارک مجلس کو بھی قدردانی کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آج کی اس مبارک نشست کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اتنے مقدس اور محترم ایام ہمارے قریب آ رہے ہیں، جنہیں ہم ماہ رمضان المبارک کے قیمتی ایام کہتے ہیں، اور ان مبارک ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کی مناسبت سے ہم اہل ایمان کو قرآنی شغف
قرآنی ذوق اور قرآنی شوق کو بڑھانے کا حکم عطا فرمایا۔ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے، اور جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا آخری سال تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام کی نشاندہی فرما دی تھی، تو آپ نے اسی سال میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نہیں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ یہ قرآنی شغف تھا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری نبوت سے لبریز زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوی مبارک زندگی اور نزول قرآن کے ساتھ چلتی رہی۔ جب نزول قرآن اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ روایات اس حوالے سے ایام بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے انتقال کے ختم ہونے سے 80 دن پہلے چند آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد تقریباً 35-36 دن پہلے چند آیات قرآن کریم کی آخری نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد 22 دن یا 25 دن پہلے چند قرآنی آیات نازل ہوئیں، اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک زندگی کا اختتام فرما کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ قرآن کریم کا نزول ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا عرض اگر اہل ایمان کو نچوڑا ہوا ملنا ہے اور چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب قرآن مقدس ہے، جس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑی والہانہ زندگی کو گزار کر امر کرتی زندگی اور ہمارے آپ کے لیے مشعل راہ بنا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اے میرے ساتھیوں، مجھ سے قرآن کریم سیکھو، مجھ سے قرآن کریم کی تفسیر کو پوچھا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت چھوٹی عمر کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 11 سال کی عمر میں تھے کہ قرآن کریم کو لفظوں سمیت تو پڑھ ہی چکے تھے، قرآن مجید کی والہانہ تفسیر، ترجمہ، تشریح کو جیسا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں اپنے قرآن سے اہل ایمان کو سکھانا اور سمجھانا، بالکل اسی طرح 11 سال کی عمر میں قرآن کریم کو اللہ کی منشا کے مطابق سمجھ چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی والہانہ خدمت فرماتے تھے، اور بچپن سے ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں بائیں رہتے۔ ایک مرتبہ سخت سردی کے زمانے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اپنے لیے پہلے سے مہیا کردہ وضو کا پانی دیکھا تو آپ کا دل خوشی سے بھر آیا، اور آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ تو فرمایا یہ عبداللہ بن عباس نے کیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت محبت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں لبریز ہو کر دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اس عبداللہ کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور اسے قرآن کریم کا فہم بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کیوں نہ دعائے نبوی کو قبول فرماتے؟ دعائے نبوی من و عن قبول ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا سینہ قرآن کریم کے الفاظوں سے بھی لبریز ہو گیا اور قرآن کریم کے معانی سے بھی لبریز ہو گیا۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نفل ادا فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چاہا کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑا ہو جاؤں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کو کرتے 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 کافی دیر بعد محسوس فرمانے لگے کہ میرے پیچھے کوئی شخص ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی صف کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جو بھی تھے ان کو اپنے قریب ایک بالشت کے فاصلے پر کھڑا کر دیا. وہ تھے کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب انہیں جب کھڑا کیا تو آپ کو نماز میں ادراک ہوا کہ یہ تو میرا عبداللہ ہے جو میری ابتدا میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پھر پیچھے کی طرف چلے گئے. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور فرمایا عبداللہ پیچھے کیوں چلے گئے تھے جب میں نے تمہیں آگے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ابتدا میں نماز کے شوق نے آپ کے پیچھے تو لا کھڑا کیا تھا، آپ نے جب اپنے قریب کیا تو مجھے ادب اور احترام کی وجہ سے حیا آئی کہ میں آپ کی نماز میں آپ کے اتنا کیسے قریب آ کے کھڑا ہو جاؤں. تو میں پھر اس لیے اس حیا اور شرم کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر پیچھے چلا گیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا اے اللہ میرے عبداللہ کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کو اپنے دین کا صحیح علم اور فہم بھی عطا فرما. یہ لمحہ بلمحہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی اولادیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی شغف، قرآنی ذوق اور شوق کی برکت سے دعائے نبوی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے اور ان دعاؤں کی قبولیت میں رہتی دنیا تک کسی بھی صاحب ایمان کو شکی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں ایسی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں قبول فرمائی. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مدینہ کے راستے میں رہتا تھا، آنے جانے والے مسافروں سے حال احوال ہوتے رہتے تھے اور دل میں یہ خواہش رہتی تھی کہ مدینہ کے حال احوال مسافر بتا دیا کریں. دھیرے دھیرے گزرتے زمانے کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبوت کی بات لے کر مدینہ آمد فرما چکے تھے. تو آپ کے کانوں میں یہ باتیں بھی پہنچنا شروع ہو گئی کہ بھئی ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں انسانیت کی بھلائی کی باتیں کرتا ہوں اور اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک حرام ہے، بت پرستی ناجائز ہے. ان تذکروں کو سنتے 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 جیسے جیسے لوگ آتے جاتے تو وہ گاہے بگاہے مختلف وحی میں اتری آیات بھی سنا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے بھائی اس شخص کا کیا حال ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ فرماتے کہ بھائی وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ناقوس، ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کی وحی کو لاتا ہے. فرمایا وہ کیا وحی ہے؟ قرآنی آیات کو سنتے اور حالت کفر میں ہی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے. اور فتح مکہ کا جب زمانہ آیا تو جوق در جوق اہل ایمان کی جماعتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگی. تو ان کے والد بھی تشریف لائے، انہی میں حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی، آپ کے دست نبوت پر ایمان کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا چلو اب سارے قوم والے واپس لوٹ جاؤ اور دیکھو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے وہی تمہارا امام ہے. تو حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ میں سب سے زیادہ قرآن یاد کیے ہوئے ہوں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے. آپ نے فرمایا تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، تو نے اتنا قرآن کیسے یاد کیا؟ انہوں نے اپنی ساری حالت کو ذکر کیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نابالغ حالت میں حضرت عمرو بن سلمہ کو اپنی قوم کا امام بنا دیا. یہ قرآنی شغف تھا، قرآنی ذوق تھا، قرآنی زندگی تھی جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اتنا آگے لے کر آ گئی. اسی طریقے سے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی ذوق قرآن کریم کے حوالے سے اتنا شغف تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روز و شب میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کی پیروی کرتے.
چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرمانے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو سارے ہی گناہ بخشے ہوئے ہیں، محنت تو عبادت میں ہم کو کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک معمول شروع کر دیا اور قرآن مجید کا روزانہ ایک ختم شروع کر دیا۔ پورے دن بھر میں قرآن کریم کو پڑھتے رہتے اور تلاوت کرتے 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 دن ڈھلتا، قرآن مجید مکمل ہو جاتا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بتا دیا، یا رسول اللہ، آپ کی ذوق عبادت اور آپ کے شغف قرآن کو دیکھ کر آپ کے ان صحابی نے دن میں ایک قرآن پڑھنے کی عادت بنا لی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ کو بلاؤ۔ جب بلایا تو آپ نے فرمایا عبداللہ، کیوں اپنی جان پہ دکھ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم تھک جائے، آنکھیں بپھر جائیں اور آنکھوں کی سوجن، پیروں کی تھکن اور گلے کی تھکن تمہیں بیمار نہ کر ڈالے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، آپ حکم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کم سے کم 30 دن میں قرآن مجید کو مکمل کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے یا رسول اللہ، مجھ پہ رحم فرمائیے، میری جوانی اور میری عمر اور میری طاقت سے مجھے نفع اٹھانے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو 20 دن میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرو۔ پھر دوبارہ درخواست کی یا رسول اللہ، میری جوانی، میری عمر اور میری طاقت سے مجھے نفع اٹھانے کی اجازت دیجیے اور کچھ کم دن کر دیجیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 22 دن، 20 دن، پھر 15 دن پہ آئے، یوں 10 دن پہ آئے، 7 دن پر آئے۔ بار بار کے طلب پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس 3 دن سے کم میں قرآن پورا نہ کیا کرو، 3 دن کم سے کم ضرور لگایا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما 3 دن میں قرآن مجید کو پڑھنے لگے اور مکمل کرنے لگے۔ بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے شکایت کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید بھی بہت ذوق سے پڑھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو بڑے اہتمام سے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ عبداللہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں اور بشر سے کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی ناراضگی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی اور مسرت کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ نہ جانے آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی تھوڑی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما حیران ہو گئے کہ میرے ساتھی مجھے کیوں احادیث کو لکھنے سے روک رہے ہیں۔ تو فرمایا چلو یہ ماجرا، یہ مسئلہ لے کے چلتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، میرے ساتھیوں نے مجھ سے یہ عرض کیا ہے کہ ہر بات آپ کی جو سنی کانوں سے وہ لکھا نہ کرو، کیونکہ آپ کبھی غصے، کبھی غضب، کبھی خوشی، ہر حال میں آپ کی ہر بات ہوتی ہے، لیکن ہر بات تو نہیں لکھی جائے گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارا، خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا لکھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ لکھا کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی کی زبان سے غصے کا حال ہو، غضب کا حال ہو یا خوشی کا حال ہو، سوائے اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بات نہیں نکلتی۔ تمہارے نبی کی زبان سے ہر حال میں اللہ کے وحی کی بات نکلتی ہے، لہذا تم لکھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بڑے خوش ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے، اور وہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ صادقہ کے نام سے آج بھی مشہور و معروف ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کا شغف تھا جنہوں نے حضرات صحابہ کرام پہ رنگ چڑھایا اور آپ کی اولادوں پہ بھی رنگ چڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک جلیل القدر غلام تھے جو ان کی خدمت میں 24 گھنٹے رہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں کہیں دنیاوی کام کے لیے جانے نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بس تم گھر میں ہی رہا کرو، مجھ سے سیکھتے بھی رہا کرو، پڑھتے بھی رہا کرو۔ تو قرآن کریم روزانہ ان کو پڑھاتے، 10 آیات کر کے ان کو پڑھاتے اور فرماتے جب تک تمہیں ان 10 آیات پر عمل کرنے کی زندگی میں توفیق نہ مل جائے
مزید آگے 10 آیات کا سبق نہ لینا تو وہ ان قرآنی 10 آیات پر عمل کا زندگی کے امور میں انتظار کرتے، اور جب ان 10 آیات مبارکہ کے امور پر عمل ہو جاتا تو فرماتے اے میرے آقا اب آپ مجھے مزید 10 آیات کا سبق دے دیجئے۔ یوں قرآن کریم پڑھتے 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 مکمل کیا، احادیث طیبہ بھی پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر زندگی میں انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے کہ تابعین کے اندر 4 بڑے بڑے علماء کرام گزرے جنہیں امت نے بالاتفاق امت کے لیے علوم دین کا سمندر قرار دیا۔ ان میں سے ایک بڑا نام حضرت عکرمہ کا بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی شغف قرآنی ذوق کی برکت سے تابعین میں 4 ممتاز علماء میں ان کا شمار فرما دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بھی جو عطا کیا، اس زندگی کو قرآنی زندگی میں ڈھالنا یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، اور اسی حوالے سے یہ مدارس، یہ مکاتب قرآنیہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ ہماری اس مبارک مسجد میں ان نونہال بچوں پر جہاں قرآنی محنت ہو رہی ہے وہیں بچیوں پر قرآنی محنت بھی ہو رہی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس مسجد کے بزرگ حضرات، بڑی عمروں والے حضرات بھی قرآنی شغف رکھتے ہوں اور قرآنی ذوق رکھتے ہوں، اور قرآن کریم کی مختلف اپنی سہولت کے اوقات میں سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف ہو جائیں۔ یہ ہے ان مبارک موقعوں کا حصول یا ایک نقد وصولی جو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے کرنی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام میں یوم عاشوراء 10 تاریخ کے روزے کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور میری امت پر محرم الحرام کے 10 تاریخ کے ایک دن کے روزے کو فرض کیا ہے، لہذا روزہ رکھو۔ کل کے دن عاشوراء کا دن آ رہا ہے، روزہ رکھو۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت مسلمہ پر رمضان المبارک کے 30-29 روزوں سے پہلے سال بھر کے ایک دن یوم عاشوراء کے روزے کو فرض کیا۔ تو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہم خود تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر عمل کر ہی رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے بچوں تک کو بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کرایا، اور ہمارے سارے بچے روزوں کی حالت میں تھے، اور جب دن ڈھلنے پر ہمارے بچوں کو بھوک لگنے لگی تو ہم نے روئی کے گالوں کے کھلونے بنائے اور اپنے بچوں کو غروب آفتاب تک ان کھلونوں سے بہلایا، اور ہم نے کسی اپنے بچے کو روزہ نہیں توڑنے دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی صحیح قدر اس طور پر عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی فرائض کی قدردانی کرنے کا عملی نمونہ بن کر عملی مشق کرا کے ان کی عملی طور پر تیاری کرائی۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بدر اور غزوہ بدر میں وہ میدان جہاد میں اترے۔ دونوں طرف بچوں کو دیکھ کے دل میں خیال آنے لگا کاش کہ میں ان دو کے بیچ میں نہ ہوتا، دو نوجوانوں کے بیچ میں ہوتا۔ اگر غزوے اور جنگ کی حالت میں کوئی مشکل وقت آ گیا تو پھر میں ان بچوں سے کیا مدد لوں گا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دونوں ننھے بچوں نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کہاں ہے؟ فرمایا تمہیں اس سے کیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا آخر الزمان نبی اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ الفاظ کہتا ہے، اور لہذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں بھی ملے تو یا تو ہم مرے یا وہ مرے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جذبات سے حیران ہوئے، خوش ہوئے، اور اس انتظار میں تھے کہ اگر نظر آ جائے گا تو رہنمائی کر دوں گا۔ کچھ لمحوں کے بعد ابو جہل سامنے گھوڑے پہ نظر آیا، کہا کہ وہ رہا تمہارا شکار۔ دونوں صحابہ کرام ننھے بچے وہ لپکے اور ابو جہل کو جا کے پکڑا اور اسے لا کر
گھوڑے سے نیچے گرایا اور اس کو گرا کر زخمی کیا اور اس کے سر کے اوپر اپنا پیر رکھا. اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی اولادیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بچپن سے ہی ایک اعلیٰ تربیت کا نمونہ بنایا اور ان نمونوں سے آج یہ مبارک دین ہم اور آپ تک موجود ہیں. چمکتے دمکتے یہ صحابہ کرام کے ستارے، ان کی اولادیں آج اس مبارک دین کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، ہماری اور آپ کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے دین کو اپنی زندگی سے لے کر اپنی اولادوں اور اپنے ملنے ملانے والوں، اپنی نسلوں اور پوری امت کے انسانوں تک اس پیارے دین کے پیغام کو لے کر پہنچنے کی ذمہ داری دی ہے اور اس کا احساس ہمیں دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنہار رب کا نازل کردہ ہے. نزل به الروح الامین، اس کو روح امین فرشتے لے کر اترے ہیں. علی قلبک، آپ کے پیارے مقدس مطہر مزکا مصفا مجلہ آپ کے قلب اطہر پر لے کر اترے ہیں. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اللہ کی نافرمانیوں سے انسانوں کو ڈرانے والے ہوں. بلسان عربی مبین، یہ قرآن کریم کھلی عربی زبان کے اندر نازل ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سفارشی ہے، ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول ہے. ماحل مصدق، جھگڑالو بھی ہے. اللہ کے حضور اپنے ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کے حق میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جھگڑا کرے گا اور اللہ کے ہاں اس کا جھگڑا قبول ہوگا اور اس کا جھگڑا مانا جائے گا. اپنے سے پیچھے ساری آسمانی کتابوں، سارے صحیفوں کی تصدیق کرنے والا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے من جعلہ امامہ عادہ الی الجنہ، جس نے اپنی زندگی کا رہنما، آئیڈیل، نمونہ اور اپنے لیے لیڈرشپ وہ قرآن کریم کو دی ہے. عادہ الی الجنہ، تو یہ قرآن کریم اپنے پیچھے آنے والوں کو جنت کے دروازوں تک چھوڑ کے آئے گا. ومن جعلہ وراء ظہرہ، اور جس کم قسمت نے اس قرآن کریم کو اپنے پیٹھ پیچھے لے جا کے چھوڑا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عادہ الی النار، تو یہ قرآن کریم کا پیٹھ پیچھے لے جانا، یہ بیزاری کا اظہار کرنا، یہ جہنم کے دروازے تک ایسے میرے امتی کو چھوڑ کر آئے گا. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات میری امت کے اعمال نامے مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے کھلتے اعمال ناموں میں اپنی امت کے اعمال میں سب سے زیادہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، میری جان کا سرور میری امت کی نماز ہے. جب میں اپنے امتیوں کو نماز میں دیکھتا ہوں اور نماز کا عمل مجھ تک پہنچتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور میرا دل اور جگر قرار پکڑ لیتا ہے. اور میری امت کے پیش کردہ اعمال میں سب سے بدترین وہ عمل جو میری روح کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے وہ ہے میری امت کا قرآن کریم سے بیزاری کا اظہار کرنا. جنہیں قرآن کریم نصیب ہو گیا اور انہوں نے اپنے سینے سے قرآن کریم کو بھلا دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، یہ میری روح کو تڑپا کے رکھ دینے والا عمل ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآنی نزول کا زمانہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں برکتوں کو سمیٹ کر میرے اور آپ کے سر پر ایک سائے کی شکل میں ہے. شہر مبارک ہے جس میں اہل ایمان کا رزق بڑھتا ہے، قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے جنتی 8 دروازے کھلتے ہیں، جہنمی دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہر فرض 70 کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے. شہر المواسات ہے، ہمدردیوں کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے، انفاق کا مہینہ ہے اور اللہ کے حضور
اپنی بھوک اور پیاس کے عالم میں حقیقی روزے کو پیش کرنے کا مہینہ ہے، اور جس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس نے پھر حرام چیزوں کو بھی چھوڑا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ ایسے روزے داروں کو ایسی دو خوشخبریاں، فرحتیں اور مسرتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک فرحت و مسرت دنیا میں محسوس ہو جاتی ہے جب بھوک اور پیاس کی پوری شدت کے ساتھ افطار کے لمحوں میں پہلا پانی کا گھونٹ جب حلق سے نیچے اترتا ہے تو کیسا سرور اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کریم ایسے قدردان مسلمانوں کو قیامت کے دن اپنی ملاقات کی بھی فرحت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملاقاتوں کی فرحتوں اور مسرتوں کے سفر میں ہم سب کو مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی شغف عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس میدان کا شہسوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔